بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس میں سورہ فاتحہ شریف کی 4 آیات طیبات ہیں، اور ان 4 آیات میں سورہ فاتحہ کے 2 حصے آ گئے۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا حصہ تھا اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے اوپر مشتمل ہے، وہ بھی اسی کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک، اور جو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اسی حصے کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ یہ للہ اصل میں 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، لمز لی علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے، اور پھر ان دونوں کو ملایا گیا تو للہ بن گیا۔ لمز لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ اللہ، یعنی اللہ کے لیے۔ ربی، جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے، العالمین، تمام جہانوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، الرحیم، اور انتہائی مہربان ہے۔ مالکی، مالک ہے۔ اب یہ دیکھیں بے شمار الفاظ اردو کے ایسے ہیں جو عربی زبان کے اندر ہیں، اور کافی سارے الفاظ اردو کے ایسے بھی ہیں کہ جو اردو کے اندر ان کا ترجمہ ہے، معنی ہیں ان کے، وہی عربی زبان کے اندر ہیں، اور کافی سارے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ لکھنے میں، پڑھنے میں اردو عربی میں ایک ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کا ترجمہ اور ہوتا ہے اور عربی میں اور ہوتا ہے۔ لیکن مالک کی جو لفظ ہے اردو میں بھی یہ مالک کے لیے آتا ہے اور عربی میں بھی مالک کے لیے۔ یوم دن، الدین جزا، دین کا مطلب ہے جزا، تو یہاں اس سے مراد ہے قیامت کا دن، جب اچھے اور برے اعمال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جزا ملے گی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ ایاکا، ہم تیری ہی، ایاکا، تیری ہی، ایاکا کا مطلب ہے تیری ہی۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، اور تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، انتہائی مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب ذرا اس کی تفسیر اور تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ حمد کہا جاتا ہے کسی کی جو اختیاری خوبیاں ہیں ان پہ اس کی تعریف کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کی ذات کے اندر ہر طرح کی خوبیاں موجود ہیں، تو ان خوبیوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں اسی اللہ کے لائق ہیں۔ وہ اگر چاہے تو کسی کو خوبی والا بنائے، کسی کو چاہے تو قابل تعریف بنا دے۔ تو یہ سورہ فاتحہ شریف کا پہلا حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے میری تعریف کیسے کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہنا ہے کہ مالک و مولا جتنی بھی اچھی تعریفیں ہیں وہ ساری تیرے لیے ہیں، اور تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الرحمن، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، الرحیم، انتہائی مہربان، انتہائی مہربان۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے یہ عام ہے دنیا میں، کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ اب کافروں پہ بھی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں تو وہ اسی صفت کی وجہ سے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں۔ اب کافر اللہ کے منکر ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان کے اوپر اپنی کرم نوازیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو رحیم صفت ہے اللہ کی، انتہائی مہربانی والی، اس کا جو اظہار ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور یہ کرم نوازی صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی الرحمن کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ دنیا میں ہے، مسلمانوں اور کافروں کے لیے عام ہے، سب اس میں شامل ہیں، اور الرحیم کی صفت جو ہے یہ آخرت کے دن، آخرت میں ظاہر ہوگی، اور اس کا فائدہ صرف اہل ایمان کو ہوگا۔ آگے ایک اور اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔
تو اس سے ایک عقیدہ بھی ہمارا سامنے آ رہا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا خاتمہ نہیں ہوتا، قبر کی زندگی ہے، پھر آگے ایک آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے، ہمارے جو نیک اور برے اعمال ہیں ان کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی تعریف کرواتے ہوئے راسخ کر دی ہے کہ صرف تمہارے لیے یہی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آگے آخرت کی زندگی بھی تمہارے لیے آنے والی ہے۔ یہ 3 آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف والی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تعریف کرنا سکھایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تعلق کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک مولا ہمارا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایاک نعبد، مالک مولا ہم تیری ہی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہمارا ہر طرح کا تعلق تیرے ساتھ ہی ہے۔ پھر آگے جو تو جس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کروانا چاہے ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ تیرا حکم ہے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرو، ہم نے وہ تعلق قائم کر لیا، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ۔ تو جو بنیادی تعلق ہے ہمارا وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کروایا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 2 حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا۔ اب آگے تیسرا حصہ آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کچھ مانگنے کا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔